السلام علیکم عدنان. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جبران؟ عدنان بالکل خیر خیر سے. اور یہ ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم کافی عرصے سے پینڈ کر رہے تھے. میرا خیال میں اٹ از لانگ اویٹڈ. اور میں اس کو بس بریفلی یہ بتاؤں گا کہ ہم جو آج حالات ہیں اس وقت دنیا میں، اسپیشلی جو غزہ اور اسرائیل کانفلکٹ ہے، اس پہ بہت زیادہ متضاد اوپینین پائی جاتی ہے ہماری ویسٹ کی پیریفریز میں بھی. ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوڈزم کے جینیسس پہ بات کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آج ویسٹ کے طرف سے اتنی ہمیں ہٹ درمی نظر آتی ہے ایک ایٹراسٹی کو سپورٹ کرنے کی. دو وہ انہوں نے یہ اور یہ ایک پروسیس ہے کہ ان کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. 70s میں اس طرح نہیں تھی، 50s میں اور کم تھی. اور اس سے پہلے تو ایک پورا ان کے ڈائسپورا کی ایکزوڈس کا ایک پورا وہ بھی گزرا ہے، یورپ کے گیٹوز میں بھی رہے ہیں. تو ہاؤ دس کیم ٹو بی کہ آج ان کے پڑھے لکھے لوگ، سینسیبل لوگ، درد دل رکھنے والے لوگ بھی اس چیز کو اس طرح نہیں سمجھ رہے جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے. ہوں اور ہمارے میں بھی کیا خیالات میں یہ جو اتنا ڈفرینس ہے اس میں ہماری طرف ہم نے کس چیز کو، پکچر کو کہاں پہ غلط سمجھا. تو آئی جسٹ لیٹ یو اسٹارٹ. ہاں، اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جبران یہ ایک ایسا عنوان ہے ہوں جس پر بات کرنے کے لیے بڑے عرصے سے میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی ایسا موقع لگے کہ ہم ٹرن بائی ٹرن ہوں جتنے کروٹیں بدلی ہیں نا دنیا نے بہت سے موضوعات کے اوپر، اس کے لحاظ سے ہم اس موضوع کو ایسے بالاستیعاب ڈسکس کریں ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو سیاسی اور جیو پولیٹیکل حقائق ہیں جن کی بنیاد پہ دنیا نے آج اپنی اوپینین بنا رکھی ہے اس ہوں کانفلکٹ کے بارے میں، ہوں اس کے ساتھ ہی کچھ چھپی ہوئی پریجوڈسز ہوتی ہیں، تعصبات ہوتے ہیں جو تینوں گروہوں، یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے اذہان میں ہیں، قلوب میں ہیں. ہوں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس بات کو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تینوں گروہی پریجوڈسڈ ہیں. ہوں بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے کچھ پرانے مذہبی، کلچرل، سوسائٹل خیالات ہوتے ہیں جو آپ کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے اندر ہیں، ہوں اور آپ بڑی حد تک ان کے اوپر بلائنڈ ہوتے ہیں. آپ ان کے متعلق وہ کوئی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ہوں ان کو بھی بیچ میں ڈیو اسپیس دے کے آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. وہ نتیجہ اس نتیجے سے مختلف ہوتا ہے جس پہ آج یہ تینوں گروہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا ساتھ دینے والے سارے کے سارے مغربی لوگ جو ہیں وہ برے اخلاقیات کے مالک ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں، ہوں جبکہ ان کے ہاں دونوں قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں. مطلب ان کے یہاں نفرت اور تعصب پایا جاتا ہے بیسیکلی. ہم تو نفرت و یہ. تعصب پایا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. جی. اور یہود کے متعلق تو ہمارا ایک بالکل ہی اور اوپینین ہے، ہوں جو شاید میں اس ویڈیو میں کرنا بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ کیا اوپینین ہے، ورنہ ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوٹیوب کی شاید پالیسی کے بھی خلاف ہو. ہوں اگرچہ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ یوٹیوب انگریزی میں دیے گئے خیالات کے اوپر تو اکثر فوراً حکم لگا دیتا ہے، ہوں کیونکہ اردو میں شاید تو جیسے ڈاکٹر اسرار کا چینل بڑے عرصے تک بچا رہا. ہوں تو آئی ڈونٹ نو ہزاروں لوگوں نے اس کو دیا ہوگا، فلیگ کیا ہوگا، تو جا کے وہ کلین ڈاؤن ہوا تھا بعد میں. ہوں تو میرا خیال ہے ہمیں بھی تھوڑا کوشش ہو کے گفتگو کرنی پڑے گی، وہ ہم کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان دونوں باتوں کو ملانے کے قابل ہو جائیں کہ ہوں آج کے یا پچھلے 50-60 سالوں کے جو زمینی حالات ہیں وہ کیا تھے، ہوں جس کی بنیاد کے اوپر یہ دو کیمپس بنے ہیں، ایک اسرائیل کے ساتھ والا اور ایک فلسطین کے ساتھ والا. ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا مذہبی رجحانات ہیں ہوں جن کی بنیاد پہ یہود، نصارہ اور مسلمان جس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ ایک خاص نتیجے میں پہنچتے ہیں. ہوں اور ان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے کچھ مذہبی خیالات ہیں ہوں یا تعصبات ہیں ہوں. جن کی بنیاد پر ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اچھا، یہ جو مذہبی بلائنڈ اسپاٹس ہیں تینوں ادیان کے، ان کو ہم پھر مطلب علیحدہ علیحدہ باری باری ہم لیں گے، پھر اس طرح کریں گے. کچھ تو ساتھ ساتھ چلانے پڑیں گے. ٹھیک مثال ہے. کے طور پہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں اور یہود کا تقابل کرانا پڑے گا، ہوں وہاں پر تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. ہوں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہود اور نصارہ کو ساتھ چلانا پڑے گا، ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایگزیکٹلی فرق کیا آیا. ہوں پھر بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نصارہ اور مسلمانوں کو ساتھ چلانا پڑے گا، ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق کیا سوچتے تھے، کیوں سوچتے تھے، ہوں اور وہ کیسے وہ یہ تمام چیزیں ان تینوں کے ہاں پینٹ اپ خیالات کی صورت اختیار کر گئیں، ہوں جن کو ایک خاص موقع پر آ کر اپنے ظہور کا موقع نہیں ملا. ہوں. اور وہ پھر اس طریقے سے مختلف لوگوں کے ذریعے سے سرایت کر جاتی ہے آج کل کی سیاسیات کے اندر.
تو شروع ہمیں کرنا پڑے گا. میں ایسا کرتا ہوں اس آج کے سیشن کے اندر نشان زدہ کر دیتا ہوں ان ساری چیزوں کو جن کے اوپر ہم نے پھر انڈیویجولی پروگرامس کرنے ہیں، صحیح. تاکہ لوگوں کو گھیراؤ کا پتہ چل سکے کہ ہم اس بات کو آج کی تاریخ تک لانے کے لیے. آج کی تاریخ سے میری مراد آج ہی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور فلسطین کا جب سے مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے 1947-48 سے اس وقت تک پہنچنے کا ہے. اس سے پہلے کیا معاملات ہو رہے تھے کہ جو کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں اس مسئلے کی سائڈ لینے میں. یعنی کہ ہم مسلمان ایک سائڈ لیتے ہیں، بہت سے کرسچن ایک سائڈ لیتے ہیں جو مسلمانوں والی ہے، پھر بہت سے کرسچن جو جوز کے ساتھ سائڈ لیتے ہیں، اور جوز کا اپنے اوپینین ہے اس کے اوپر، زیادہ تر جوز کا، سارے جوز کا تو ادھر بھی نہیں ہے. تو نشان زدہ کرتے ہیں جی چیزوں کو. پہلے تو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، بائبل سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم مسلمان تو وہ واحد ایک مذہب ہے کہ جو یہود کی تمام ماضی کی اہم ترین واقعات کو انڈورس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو انڈورس کر دیا. تو ہم تو ایک ایسا نیشن بن گئے کہ جو باقی دنیا مانے نہ مانے، یعنی دنیا تو آج اس جگہ کھڑی ہے کہ وہ تو کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ڈیفینیٹلی لیجنڈری شخصیت تھے، وہ کوئی حقیقی شخصیت نہیں تھے. وہ موزس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ بھی ایک لیجنڈری شخصیت ہی تھے. اس نام کا نہ کوئی شخص تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ ان خصوصیات سے بہت مختلف تھا جو عام طور پہ بائبل کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی بتائی جاتی ہیں. اور کوئی یہود نے کبھی ایکسیڈس نہیں کیا مصر سے کسی خاطر خواہ تعداد میں. ان کا کوئی حق نہیں ہے سرزمین اسرائیل، سرزمین فلسطین کے اوپر. تو پڑھے لکھے لوگ تو آج کے یہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ایک ایسا آپ کہہ لیں عجیب مذہب ہے جو ان کی ان ساری باتوں کو مانتی ہے، ایکچولی انڈورس کرتی ہے اور اس سے آگے معاملات کو چلاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے اس کا آغاز کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ غالباً آڈینس میں لوگ جانتے ہی ہوں گے لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ اصل میں مسلمان اور یہود، یعنی آج کے دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کے اب تک جو اسلام کا جو لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مخصوص مذہب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مخصوص دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو عام طور پہ مسلمانوں کے مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگرچہ ہم مسلمان اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ کو بتائیے ہم کہتے ہیں یہود بھی مسلمان تھے ایک زمانے میں، نصارہ بھی مسلمان تھے. تو اس سے قطع نظر یہ جو بعد کا اسلام ہے اور پہلے کا جو اسلام تھا اس کو ہم یہود اور اسلام سے تعبیر کر رہے ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں دونوں کے دونوں مذاہب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے ذریعے سے چلائے. جی. تو لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ یہود اپنی ساری کی ساری پیڈیگری جو ہے وہ ساری ساری چلاتے ہیں اسحاق علیہ السلام سے، اور ان کے بھی ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام سے جن کا لقب اسرائیل تھا. تو وہ بنی اسرائیل کہلائے سارے کے سارے. قرآن پاک اسی لفظ سے ان کو مخاطب کرتا ہے، اور ایکچولی آج کے یہود اس سے بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں اسی لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں کا جو پوری کی پوری پیڑھی چلی بعد میں وہ پھر اسماعیل علیہ السلام، ان کے جو بڑے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان سے چلی، جن کی اولاد میں آگے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جن سے آگے مسلمان بنے ہیں. تو اصل میں آپ دیکھیں اوپر جا کر دونوں کے دونوں مذہبی اعتبار سے اور بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی اب ہم ڈسکس کریں گے بائبل کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں، یہ دونوں جا کے یہاں مل جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ایکچولی اولڈ ٹیسٹمنٹ ان دونوں بیٹوں کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے جی. اور اس کا تقابل کریں گے قرآن پاک کے ساتھ. ٹھیک. اگرچہ دونوں میں بڑے مختصر سے کچھ اشارے ہیں جن کو ہم بنیاد بنائیں گے اپنے موقف کے لیے، لیکن وہ بہت بھاری بھرکم اشارے ہیں، ہلکے نہیں ہیں. وہ چاہے قرآن پاک میں ہوں چاہے ادھر ہوں، ان سے ایک ویو بنا ہے. یہود کا ایک ویو بنا ہے چیزوں کے بارے میں، مسلمانوں کا ایک ویو بنا ہے چیزوں کے بارے میں. اس سے بہت سی تعصبات بھی آ گئے ہیں لوگوں کے دلوں میں. اگرچہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی متعصبانہ گفتگو نہیں تھی، لیکن یہود کے ہاں دونوں قسم کے آپ کو علماء مل جائیں گے. اچھے علماء بھی بہت گزرے ہیں ان کے ہاں ماضی کے اندر، یعنی کہ جو ان کے پہلے 2000 سال ہے جس کے بعد جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ان 2000 سالوں میں اچھے علماء بھی بہت گزرے ہیں ان کے ہاں. تو ان کے ہاں بنی اسماعیل کے متعلق بڑے مکسڈ ویوز رہے ہیں، لیکن ان ویوز کو دیکھنا پڑے گا کیا تھا. مسلمان تو آپ کو بتائیے ہم تو ان کے متعلق بڑے اچھے ویوز رکھتے رہے ہیں، لیکن پھر ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے ان کے متعلق ویوز میں بھی ہمارے بھی کچھ سختی آئی ہے. اس کو دیکھیں گے وہ کہ ہاں یہ کیوں آتی ہے. پھر بیچ میں اہم ترین رول جو ہے تیسرا گروہ پلے کر رہا ہے وہ نصارہ کا ہے. نصارہ بھی آپ کو بتائیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو اس درجے میں مانتے ہیں
کہ انہوں نے تو اپنی بائبل کی کتاب کا حصہ بنا رکھا ہے. بالکل. انہوں نے مسلمانوں کے برخلاف اپنے بائبل کو اس طرح بنانے کا فیصلہ کیا کہ جس طرح مسلمانوں نے بائبل کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، قرآن ہوں، پاک کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، ہوں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ عہد نامہ قدیم کو علیحدہ رکھیں، عہد نامہ جدید کو اپنی کتاب بنا لیں. ہوں، انہوں نے دونوں کو بائبل کا حصہ بنایا. انہوں نے کہا ہماری تو کتاب شروع ہی عہد نامہ قدیم سے ہوتی ہے. اس معاملے میں نصارہ جو ہیں وہ مختلف ہیں مسلمانوں سے. جی. تو وہ بھی اس ساری تاریخ کو تو مانتے ہیں جو عہد نامہ قدیم میں دی گئی ہے، ہوں، جس میں بہرحال بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کا تذکرہ آتا ہے. ہوں، اگرچہ نصارہ کے ہاں یہ باتیں جو نسلی اعتبار سے آگے چلتی ہیں وہ اہمیت چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ نسلی معاملات سے نکال کے گلوبلائز کر دیں اب ہوں، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو. ہوں، تو اس پر لیکن ہوا کیا کہ وہ سارے تعصبات یا اچھے خیالات جو ان عہد نامہ قدیم کے پیسیجز سے دلوں میں آئی یہود کے، ہوں، اس کا پھر کچھ حصہ نصارہ نے بھی لے لیا. نہیں، نہیں، بالکل. اس سے وہ لوگ بھی افیکٹ ہوئے. ہوں، اور شروع میں تو ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے ہوں، اس سے پہلے نصارہ کے کیا حالات تھے. ہوں، اور اس ٹائم پہ تو مسلمان ابھی تک پکچر میں نہیں آئے ہوئے تھے، جی. تو بس یہود کے ساتھ ہی ان کے معاملات کچھ ایسے چل رہے تھے ہوں، جنہوں نے ان کو یہود کے بہت خلاف جا کے کھڑا کر دیا. یعنی جتنے مسلمان آج خلاف ہیں یہود کے ہوں، وہ تو اشر شیر نہیں ہے اس کا کہ جتنے نصارہ خلاف تھے یہود جی، کے. جی. اور اس کی وجہ بھی بڑی آسان ہے سمجھنے کی، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوران میں خاص کر سے مکی دور کے اندر مسلمانوں کا نصارہ کے متعلق شدید محبت کا رویہ تھا. جی، جی، یعنی اس درجے میں کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن پاک کی بعض آیات کے ذریعے سے جی. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو دلاسا دینا پڑا ہے ہوں، کہ نہیں نہیں فکر نہ کرو، نصارہ پھر ٹاپ پہ آ جائیں گے. ہاں، روم ٹاپ پہ آ جائے گا. ہاں. Yeah. تو یہ موقع ہوا، لیکن پھر جب بعد میں انکار کیا نصارہ نے بھی مجموعی حیثیت سے ہوں، اور یہود نے بھی، تو پھر ان کے متعلق کچھ فیصلے کیے گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کے ہاں بھی ایک خاص رجحان آئے. ہوں، تو ہوا کیا کہ یہود تو اللہ تعالیٰ کی سزا کو بھگتتے ہوئے قرآن پاک کی روح سے کسی خاص ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہی دنیا کے اندر کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی تھریٹ بنتے یا مسلمانوں کو ان کے خلاف کوئی باقاعدہ پالیسی اپنانی پڑتی ہوں. جس سے ان کے درمیان کوئی کشمکش برپا ہوتا. تو ویسے بھی سوری، میرا خیال میں جس ہسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں، مطلب 7ویں صدی عیسوی سے لے کے 6 صدی عیسوی سے لے کے چلیں 1800 تک 1900 تک اسپوائلرز کے رول ہی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی جگہ پہ پلے کیا. ان کے پاس تو کبھی پاور ہی نہیں تھی ایسی. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے وہاں پر تو کچھ اور چیزیں رول پلے کر رہی ہیں، ہم ڈسکس کریں گے. ہوں، وہاں پر پھر تعلقات ایکچولی مسلمانوں کے یہود کے ساتھ بہت بہتر رہے ہیں. جی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہود کو اگر دنیا میں کہیں پیر پناہ ملی ہے اندلس کی وہ جو کہتے ہیں سلطنت میں، اندلس کی. یس. وہ آپ تو کے بیسیکلی مصاحب میں شامل تھے جو رن کر رہے تھے اسٹیٹ آف افیئر. رن کر رہے تھے، اور جو ان کے بڑے ترین آپ کہہ لیں کہ لیس دین پیغمبر، لیکن وہ کسی پیغمبر سے کم نہیں مانتے ان کو ہوں، اگر بالفعل دیکھا جائے. ہوں، ریم بیم جو ہے ان کے ہوں، ریبائی موسیٰ بن میمون جو ہیں، ہوں، ان کے 13 نکات کی کو لے کے یہود آج تک چل رہے ہیں. ہوں، ان کو بڑا ترین ان کا پیشوا مانا جاتا ہے. ہوں، وہ ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی سے ہجرت کر کے پھر ان کو آنا پڑا نارتھ افریقہ میں، اور سارے معاملات ہوئے پھر ترکوں کے یہاں اور باقیوں کے یہاں. ہوں، تو بڑا ایک دوستانہ تعلق رہا مسلمانوں اور یہود کے درمیان میں. ہوں. لیکن اس دوران میں اصل کشمکش مسلمانوں اور نصارہ کے سر. درمیان برپا رہی، ہوں، اور وہ ایکچولی قرآن پاک کے بالکل ایک قسم کا خلاف جاتا ہے یہ سارا کا سارا ویو نا. ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی روح سے ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے یا ایٹ لیسٹ تذکرہ کریں گے ان کا، کہ جن کی روح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قریب ترین تو اصل میں نصارہ ہیں ہوں، اور بعید ترین اصل میں یہود ہیں. ہوں. لیکن تاریخ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل الٹا ہوا ہے، بعید ترین نصارہ رہے ہیں جی، اور قریب ترین یہود رہے ہیں. جی. تو اس کی کیا وجہ بنی اور اس سے کیا نتائج پیدا ہوئے، اس سے کیا لوگوں کے قلوب کے اندر معاملات پیدا ہوئے، ہوں، دونوں کی سیاسی حیثیت میں کیا فرق تھا مسلمانوں کی نظروں میں یا مسلمانوں کے متعلق ان کی نظروں میں، ہوں، وہ ایک بحث کرنی ہے. تو یہ جو پورا 7ویں صدی عیسوی سے لے کے تقریباً جنگ عظیم اول تک کا جو معاملہ ہے، ہوں. یہ سارا ڈسکس کرنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ نصارہ نے مسلمانوں کو اپنا آرچ انمی سمجھا ہے، اور مسلمانوں نے بھی نصارہ کے متعلق تقریباً یہی گمان قائم کیا ہے. جی، اگرچہ اس پہ بحث کر لیں گے جی. کہ مختلف کیسی اوپینین رہی ہیں، لیکن وہ اس قدر شدید تھا ہوں، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کفر کفر نہ باشد، انہوں نے دجال بھی قرار دیا ان کے مختلف علماء نے. جی، انہوں نے بدترین پولیمکس لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جی. کتب لکھی، ہوں، اور ان کو ایک تکلیف لگتی ہے، اندر سے تکلیف لگتی ہے
کہ جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا پوری طریقے سے نکھر کر آتی ہے ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے اندر، ہوں جہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے 8ویں درجے میں دکھایا ہے، یعنی کہ 9 درجے دکھائے ہیں اس نے جی جہنم کے، اور اس میں سے 8ویں درجے میں انفرنو میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ہوں ہمارے یہاں لوگ اس بات کو اتنا جانتے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں جو اردو میں ترجمے ہوئے ہیں اس میں وہ چیپٹر کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، شامل نہیں کیا جاتا، جی کانٹو 28 ہے غالباً وہ ہوں انفرنو کا، تو وہ نہیں کیا جاتا ترجمہ اس کا۔ لیکن وہ آپ کو یہ بات بتانے کے لیے بہت اہم ہے کہ نصارہ مسلمانوں کے متعلق سوچتے کیا تھے، ان کو پرابلم کیا تھا مسلمانوں سے، ہوں وہ کیوں اتنا خلاف تھے اسلام کے، ہوں اس کی ریزن اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے ہم ٹریول کرتے کرتے بیچ میں جو ان کے بڑے کچھ عہد ساز ان کے علماء گزرے، ہوں جو بہت ان کے نصارہ کے ہاں جنہیں شہرت پائی، ہوں تھامس جی ایکویناس ہیں بعد میں جو آئے، تھامس اس سے پہلے بڑے بڑے ان کے نام گزرے ہیں، ان سب نے کیا کیا ویوز دیے، ان کے نتیجے میں کیا خیرات ہوئے، پھر کروسیڈز کیسے سٹارٹ ہوئے، ہوں پھر کروسیڈز کے بعد ایک پوری کی پوری جنگ کی صورتحال تھرو آؤٹ یورپ کے ساتھ جو رہی، جی اور پھر کیسے وہ ایک سرٹن ایرا میں پہنچ کے الائنس میں بدل گئی رشیا کے خلاف، یعنی آپ کو پتا نا کرسچینٹی بھی اسپلٹ ہو گئی اصل میں، نصارہ بھی اسپلٹ ہو گئے، ایک اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی بن گئی جو ایسٹرن کرسچینٹی کہلائی، یا جو رشیا اور سینٹرل یورپ اور افریقہ میں ایسٹرن یورپ کی بن گئی، ہوں افریقہ کے بھی بعض حصوں کی، اور ایک ویسٹرن یورپ تھا جو مین یورپ آپ کہہ رہے ہیں جی سارے کا سارا ویسٹرن دنیا، جہاں پر کیتھولسزم رہا۔ یا تو ان کے ہاں پھر وہ کیتھولسزم نے مسلمانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا بعض معاملات کے اندر، ہوں ان کو باہر رکھنے کے لیے بعض مواقع پہ مسلمانوں نے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ساتھ تعلقات استوار ہوں کیے ہوں کیتھولسزم کو پرے رکھنے کے لیے، جی تو ایک بڑا ڈائنامک بنا۔ ہوں بعد میں تو خیر پھر سارا کا ایک تیسرا بڑا گروہ بن گیا پروٹیسٹنٹ پروٹیسٹنٹس کا، یا کہ جو پھر امریکہ میں جا کے پھر آباد ہوئے، جرمنی کے اندر آباد ہوئے، ہوں اور مختلف جگہوں پہ رول پلے کیا، برطانیہ سارے کے سارا پروٹیسٹنٹزم کی ایک شاخ انگلکن چرچ بن گیا ان کا۔ ہوں یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ یورپ کا کون سا حصہ، امریکہ کا کون سا حصہ، افریقہ کا کون سا حصہ کیا رول پلے کر رہا تھا، کس ویو پوائنٹ کا حامل تھا، ہوں کہ جس سے ہمیں سمجھنے کے موقع ملے گا کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے ویوز کیا تھے، ہوں اور پھر وہ ویوز کیسے آ کے ٹرانسلیٹ ہوئے اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کے اندر۔ کیونکہ جنگ عظیم اول کے بعد ایک موقع آیا جب اللہ تعالیٰ نے ورچولی مسلمانوں کو سارے کا سارا نصارہ کے قبضے میں دے دیا، یعنی کہ یا بالکل ایسے پیش ہو گئے ہم ہوں نصارہ کے آگے ہوں جیسے کھانے کی ڈشز ہوتی ہیں۔ بالکل ساری مسلمان دنیا مفتوح ہو گئی لیکن ہوا کیا پرابلم یہ بنا کہ یہ وہی موقع تھا جب نصارہ کے ہاں انلائٹنمنٹ ہو چکی ہوئی تھی، ہوں وہ اپنے ویوز میں بہت انسان پسندی، ہوں انسانوں کے حقوق کی پاسداری، اس طرح کے سارے خیالات سے آراستہ ہو چکے ہوئے تھے، ہوں اور اب ان کے لیے اپنی وہ اگر کسی کے دل میں وہ پرانی تشنگی تھی، کوئی پرانی تعصب تھا، پرانا تعصب تھا، ہوں تو اس کو دکھانے کا کوئی موقع نہیں رہا تھا ان کے پاس، کیونکہ اب وہ انلائٹنمنٹ کے ذریعے سے انہیں کچھ ایسے اصولوں کی پاسداری کرنی تھی اپنے عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے، ہوں اپنی ویلیوز کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ جس کے باعث وہ غصہ سامنے نہیں آ سکا، ہوں وہ جو صدیوں سے بلکہ ملینیل ایک تقریباً 1000 سالوں سے جو ابل رہا تھا ان کے اندر جو لاوا ان دونوں کے ایک دوسرے کے متعلق، اس کو پھر کوئی راستہ نہیں ملا اپنے سامنے آپ یہ نہیں جانے کا۔ سمجھتے کہ جو ان کو مکمل تسلط جس طرح مل گیا تھا مسلم دنیا پہ، اس نے بھی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ہیلپ کی ہوگی نا، کہ جس طرح لیٹ گیا پورا مسلم دنیا ان کے سامنے، مطلب کوئی ریزسٹنس نہیں نا، کوئی خاطر ریزسٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن وہ اگر چاہتے تو کالونائز کرتے نا اسی طریقے سے۔ ہاں نہیں وہ تو ایک علیحدہ اینگل ہے نا، اس پہ آپ شاید جا رہے ہیں۔ ہاں کہ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی ہے، ہوں سارے کے سارے ملک ان کو پلیٹ پہ رکھے ہوئے مل گئے ہیں، بالکل انہوں نے جس طرح چاہا سائکس پیکو اگریمنٹ کے تحت انہوں نے لائنیں لگائی ہیں، ہوں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، ہوں لیکن پرابلم کیا ہو گیا اس سائڈ کے اوپر آگے کہ جب یہ ہوا تو ان کو بہت سے معاملات کرنے کا موقع نہیں ملا، ہوں اور پھر اس تشنگی نے اپنا ایک رول پلے کرنا شروع کیا اسرائیل فلسطین کے مسئلے کے اندر، ٹھیک اس کو ہم نے لنک اپ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو، ٹھیک ٹھیک اور پھر بتانا ہے کہ مغرب کے اندر بہت سے لوگ تعصبات کے اثر کے اندر بہت سے کام کر رہے ہیں، ہوں بہت سے لوگ انتہائی اچھے خیالات کی وجہ سے بھی اسرائیل کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، ہوں اور وہ فلسطین کی بھی ایک حیثیت مانتے ہیں، ہوں لیکن ان کے ویوز دوسرے گروہ کے ویوز سے مختلف ہیں، ہوں یعنی ایک گروہ کا ویو جو ہے ان کا خاص طور سے رائٹ ونگ کا ویو ہے، وہ چاہے اس نے لسانیات اور زبان تو اس نے بہت زیادہ انسانی حقوق کی اور
ماڈرن اسٹیٹ انفراسٹرکچر کی اختیار کر لی ہو، جی نیشن ہوڈ کی اختیار کر لی ہو، لیکن اس کے پیچھے اصل میں وہ مذہبی ویوز ابھی تک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے یہاں ایک دوسرا گروہ ہے جو بالکل کوئی مذہبی ویو نہیں رکھتا اس طرح کا، لیکن وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ملک ملنا چاہیے، ان کو ایک ریاست ملنی چاہیے. انہوں نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، سارا کچھ ہوا، اور ان کے ساتھ خاص معاملات ہو گئے. تو ان سب ویوز کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سفر، اور یہ کوئی بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، بہت زیادہ بھی ہوا تو 3-4 پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کر دیں گے. دیکھیے اصل میں اس میں اہم بات یہ ہے نا کہ دا رائٹ ٹو ایگزسٹ سے لے کے، وہ تو سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ سمجھ لیں گے اس بات کو. رائٹ ٹو ایگزسٹ ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے، اس سے لے کے یہ جو بلیٹنٹ سپورٹ ہے جس پہ آپ ان کے کسی ایکشن کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ان سے غلط ہو گئے، حق میں ہے لیکن غلط ہو گئے، یہ چیز بڑی فائن مطلب ڈسٹنکشن ہوگی جو آپ کو ڈرا کرنی پڑے گی. کیونکہ میں کوشش یہ کروں گا کہ میں، آپ جب یہ بتا رہے ہوں گے تو میں وہ تمام خیالات اور جو اعتراضات مسلم دنیا مجموعی طور پہ کرتی ہے سب کو ہم ٹیک اپ کریں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو ہم جس ڈسکورس پہ چل رہے ہیں وہ ایز از ہضم ہو جائے نا بہت سارے لوگوں کو. جی ٹھیک ہے، اس لیے ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا. نہیں بالکل صحیح ہے، اور یہ مجھے فوکس رکھنے میں اور اپنے آرگیومنٹس کو پورے طریقے سے سولیڈیفائی کرنے میں بھی مدد دے گی یہ چیز. تو ہم ایک ایک پروگرام کریں گے ان سے ہر موڑ کے اوپر، جو کہ اہم موڑ اس پوری اسٹرگل میں، یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے ٹائم سے لے کے اب تک کا وقت ہم نے کور کرنا ہے. اس میں ہم بہت تفصیلات میں نہیں جائیں گے اور ان کو کوئی سوال کے جواب پہ چھوڑ دیں گے، لیکن ایک ایک پروگرام کریں گے ان اہم موڑوں کے اوپر. اور میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی پریپریشن کے ساتھ ہم ایٹ لیسٹ ایک پروگرام میں جو ان کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی عہد قدیم کی جو منتخب کتب ہیں ان کا انٹروڈکشن اور ان کے بارے میں جلدی دیکھیں. جب تک خود کوئی جا کے پڑھے گا نہیں نا ان چیزوں کو، اس کے لیے رائے بنانا بہت مشکل ہوگا. ہماری رائے تو کچھ لوگ قبول کر لیں، کچھ نہ کریں، اعتراض کریں، لیکن جو واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس کے جینیسس کو خود ایکسپلور کرنے میں، ان کے لیے اہم ہوگا. ہم ریفرنسز دیں گے، ہم باقاعدہ وہ پیسیجز، وہ ورسز، وہ تاریخی کتب کے حوالے پیش کریں گے جی، جس کو جا کے لوگ خود ویریفائی کر سکیں. کیونکہ دیکھیں جس طرح ہمارے پاس قرآن، احادیث اور پھر فقہ اور پھر بزرگوں کے اقوال ہیں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں مکسڈ ہیں. بہت سارے لوگوں کو تورا کی وہ ساری ڈسٹنکشنز نہیں پتا. جی یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، ہاں، کیونکہ خود قرآن پاک کے اندر جو یہود اور نصارہ کے بہت سے واقعات پائے گئے ہیں وہ بائبل میں نہیں ملتے. وہ اصل میں آپ کو جا کے ملتے ہیں ان کے اورل تورا جس کو وہ کہتے ہیں، ان کے لیجنڈز ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، ان کے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہونے والے واقعات ہیں، اس میں ملتے ہیں ان کے یہاں. وہ ہیں مسلم ہیں، مانتے ہیں ان کے علماء، اس سے استشہاد کرتے ہیں تمام چیزوں کے اندر. تلمود دیکھیں نا کیا ہے، تلمود اصل میں ان چیزوں کا ہی مجموعہ ہے. ان کے ہر ورس کے اوپر، ہر اہم چیز کے اوپر تورا کی ان کی ڈیبیٹس ہیں ان کے علماء کی، جس میں وہ ساری باتیں کوٹ کرتے ہیں. اور وہ اہم پوائنٹ شاید ہم بھول نہ جائیں کہ ان کے علماء نے جو فقہ پہ کام کیا ہے نا جتنی ڈیٹیل میں، جس کو ہم لوگ شاید نہ کبھی اس کو خیر قابل ہی سمجھا کہ ہم اس کے اندر دیکھیں کہ وہ لوگ بال کی کھال کس حد تک اتار چکے ہیں. ہم اپنے فقہ کو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کے ہاں جو بہت ساری پھر پرابلمز آئیں ان میں اس کا کتنا بڑا رول ہے. ایسے ہی ہے، اور یہ بات ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے کہ تاریخی جو واقعات ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کے اندر کس طرح صحیح اور غلط چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بن جاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں کر سکتے پھر. تو ہم بینگ مسلمز یہ بھی ایک اس سے لیسن لے سکتے ہیں کہ کیسے ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی اپنی اوریجنل ریویل کردہ زبان کے اندر حرف بحرف موجود ہے. ان کے ہاں چونکہ چیزیں ایسی نہیں رہی تو اس لیے ان کے ہاں پہ کیا مسائل پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی کیا مسائل پیدا ہوئے. یعنی ہم نے بھی کون سے قرآن پاک کو بہت زیادہ دل جان سے فالو کیا ہے، تو پرابلمس بنے ہیں نا اس کے بعد، اور وہ آج بھی چل رہے ہیں. یعنی ہم نے تو یہ تذکرہ اس طرف ہنٹ کیا تھا پہلے ہی کہ مثال کے طور پہ حماس کا ہی اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز کچھ ماضی میں دوسرے ممالک میں رہی ہیں مسلمانوں کی، جو فریڈم اسٹرگل میں گئے یا کچھ، ان کے ویوز میں وہ ساری کی ساری احادیث اور اس طرح کی بہت سی چیزیں رول پلے کرتی رہی ہیں، جو آج بھی کر رہی ہیں. ان کے مینیفیسٹو کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے مینیفیسٹو کا حصہ رہی ہیں. تو یہی معاملہ جب ان کے ہاں ہوتا ہے تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہی بات جب مسلمانوں پہ پلٹ کے کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس پہ جو ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چونکہ میجورٹی ایسی نہیں ہے، میجورٹی ایسی نہیں ہے اس لیے ہم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایونجیلیکلز کا جو بھی وہ ہے، میں صحیح لفظ بول رہا ہوں نا، ایونجیلیکلز ٹھیک بول رہے ہیں. تو یہ جو
ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ جس کی وجہ سے دے آر فورس ٹو سپورٹ دا لاسٹ ٹیمپل اینڈ ایوری تھنگ، وہ بھی ہم ہاں وہ ہم ڈسکس اس کریں پر گے. آئے اصل ہیں. میں ایونجیلیکلس جو ہیں وہ زیادہ تر امریکہ میں پائے جاتے ہیں، ہوں اور ہے یہ پروٹیسٹنزم کی ایک شاخ ہے. تو بیسیکلی اس لفظ کو اب عام کر لیا گیا، اور عام مفہوم میں اس طرح استعمال ہو جاتا ہے کہ وہ کرسچینٹی کی وہ شاخ جو نہ صرف یہ کہ فنڈامنٹل اس طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ کی ساری پیشن گوئیوں پہ یقین رکھتی ہے، بلکہ وہ پروسیلٹائز کرنا چاہتی ہے، وہ دین کی اشاعت کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو کرسچن بنانا چاہتی ہے. کیونکہ باقی کرسچینٹی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنے ایونجیلیکلز ہیں. تو یہ ہم سارے ان شاخوں کا بھی تذکرہ کریں گے، اور پھر ایک خاص قسم کی ویو پوائنٹ کے لوگوں کا امریکہ میں زیادہ ہو جانا، اور خاص قسم کے ویو پوائنٹ کا برطانیہ میں زیادہ ہو جانا، اور باقی یورپ کا ایک اور نہج پہ رہنا. یہ بھی آپ کو مختلف ویوز ڈسرن کرنے میں مدد ملے گی کہ کیوں دیکھیں نا آپ برطانیہ فرانس دونوں فلسطین کو آلموسٹ تسلیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو حالیہ رپورٹس آ رہی ہیں ان کے، ڈیوڈ لیمی ہے میرے خیال سے فورن منسٹر جو ہے برطانیہ کا، اس نے بھی دو تین دن پہلے ہی میں اس کے بیان پڑھا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ بھی فرانس تو اگلی آنے والی جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں فلسطین کو تسلیم کر لے گا ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ. اور برطانیہ بھی اس کے بارے میں شدید وہ کرتا ہے، بالکل کرنے والا یہ معاملہ. تو ایسا کیوں ہے؟ فرانس پہل کیوں کر رہا ہے؟ پھر برطانیہ کیوں اس کے ساتھ تھوڑا مختلف بھی ہے لیکن سپورٹ بھی کرنے جا رہا ہے؟ اور امریکہ بالکل ایک ڈیڈ اینڈ کی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اس ساری تاریخ سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیوں کوئی کسی خاص جگہ پر خاص ویو کیوں آ گیا. ٹھیک ہے. بے شک لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج کل کے دور میں کہ نہیں بھائی یہ تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف جیو پولیٹیکل معاملات ہیں جو کوئی رول پلے کر رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو جس طرح ہمارے مولوی حضرات بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہود و ہنود اور نصارہ کی سازشیں ہیں جو کر رہی ہیں، تو ویسا بھی پورے طریقے سے نہیں ہے. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہے جو پلے کر رہے ہیں، اور یہ باتیں خود ان کی زبانوں سے فرائیڈین سلپ کے ذریعے سے نکل بھی چکی ہیں اور وہ سامنے آ چکی ہیں، ان کو ہم کوٹ بھی کر دیں گے. دیکھیں یہ جو اہل کتاب ہے نا سارے ہم، اب ہمارے نزدیک وہ صحیح اہل کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسے بھی ہیں لیکن اہل کتاب ہے تو وہ کرنٹ جو رن کر رہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ اس دور میں آ کے بڑی ایک انتہا اختیار کر گیا. اور دیکھیں چونکہ لبرل سپرمیسی جو رہی ہے ویسٹ میں، اس کی وجہ سے شاید ہمیں یہ بھلیکا ہو گیا، یا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تو بالکل ٹچ کر چکے ہیں نا مذہب کی ہر اس کو. دفناتے بھی اس ابراہیمی سنت کے مطابق ہیں، شادی بھی ویسی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو خاص کر سے جس طریقے سے اب لوگوں کو سمجھانا چاہا ہے کہ اصل میں تو نزول عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا سارا معاملہ بھی امریکہ اور باقی دنیا کے رشیا کے ذریعے سے ہی پیش آیا ہے. تو امریکہ کو تو ہم نے باقاعدہ علیحدہ سے ڈسکس کر کے سمجھانا ہے لوگوں کو کہ وہاں پر نصارہ کی عیسائیت کی ایک خاص شاخ جب جا کے آباد ہوئی ہے، ایک خاص طرز فکر نے وہاں پر میجورٹی اختیار کی ہے، تو اس کا ایک اثر ہے جو اب ان کی تمام فورن پالیسی کے اندر نظر آتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری کوئی تعصب پر ہی بیسڈ ہے، اس میں بہت سے اچھے سینٹیمنٹس بھی شامل ہیں، خیر بھی برآمد ہوئی ہے، خیر بھی بہت ہی شامل ہے اس میں. تو وہ ساری ہم نے اس کو کوالیفائی کرنا ہے، سمجھانا ہے لوگوں کو. اور پھر اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہمیں مسلمان ممالک کو اب اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے ایک پالیسی سازی کی طرف آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. ہمیں پتہ چلے گا، وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو ہم بزنس اسٹڈیز اور باقی جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ آپ 4 گروہ بناتے ہیں نا لوگوں کے، کوارٹرز ہوتے ہیں، کچھ فیلو ٹریولرز ہوتے ہیں آپ کے، کچھ ایڈورسریز ہوتے ہیں، اس طرح کے 4 گروہ بنتے ہیں آپ کے. تو آپ کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا کسی بھی پالیسی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو بالکل آپ سے ایک قدم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ذرا سی ان سے کوئی لاجیکل گفتگو کرنی ہے اور آپ کا ساتھ دے دیں گے. جیسے ہم نے مثال دی کہ فرانس تو تسلیم کرنے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جو اسرائیل میں بھی، یا جو مطلب یہودی مذہب کے حامل لوگ ہیں، ان میں بھی تو انتہا پسندی، ماڈریٹ اور بہت سارے لیولز ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ گورنمنٹ اس وقت انتہا پسندوں کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تب سب وہ اگری بھی کر لیتے ہیں. کہاں کا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کی بات ہے. ہاں جی. تو ان کے یہاں لیکن دوسرا بھی تو لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے آپ جگہ نہیں چھوڑتے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حق ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے نا کہ کوئی گروہ کیا کر چکا ہے، وہ حقیقت کو تو نہیں مٹا سکتا نا کہ رائٹ ٹو ایگزسٹ تو ہے. مطلب اس کا تو دوسرا رزلٹ ایکسٹرمینیشن ہے جو آپ کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرتون کے غزہ کے بارے میں. وہی ہے نا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے ایٹ لیسٹ کلیم اینڈ مسلمانوں کی، جی، یعنی جو ابان اقتدار کے اندر ہیں وہ تو بہت سی باتیں کھل کے کر نہیں پاتے بیچارے، لیکن وہ بھی وہ سمجھتے ہیں، وہ مختلف ویو پوائنٹ رکھتے ہیں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کا متعلق جو قدرے مختلف ہے.
ہماری عام عوام سے. لیکن عام عوام جس میں سارے علماء کو بھی شامل سمجھ رہا ہوں، کم از کم ٹریڈیشنل علماء کو، وہ تو ایک ایکسٹریم ویو پوائنٹ رکھتے ہیں نا، جو ویو پوائنٹ دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. خود فلسطینی بھی نہیں رکھتے اور کہ جناب پورے اسرائیل فلسطین پہ فلسطینیوں کا حق ہے. جی دوسری بات یہ کہ دیکھیے علماء نے تو جو رول پلے کیا تو کیا، ہماری عوام بھی اس چیز کو یوز کرتی ہے نا. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا سی ڈی اے کے آفیسز ہیں زیرو پوائنٹ میں باہر نعرہ لکھا ہوا تھا، سی ڈی اے امپلائر یونین پتہ نہیں کیا ہم کے خلاف فلانا قدم صہیونی سازش ہے. یہ 2001 کی بات ہے، صہیونی سازش ہے، مطلب ان کے کوئی رائٹس کا مسئلہ تھا. تو وہ ہمارے یہاں اس نے باقاعدہ ایک مطلب ہر بلیم کرنے کے لیے ہم نے انہیں کو بنا لیا. انہیں کو بنا لیا. اور مجھے آپ کی صہیونیت سے ذہن میں آیا کہ ایک اور بڑا بڑا اہم عنوان جو ہم کور کرنا چاہیں گے اس میں، وہ صہیونیت اور یہودیت کا تقابل ہے. فرق ہے اور تقابل ہے. بالکل. اس کی وجہ بہت زیادہ اہم اس لیے ہو گئی ہے کہ اب تو دنیا اس نہج پہ پہنچ گئی ہے، ایٹ لیسٹ امریکہ اور برطانیہ کی اگر میں بات کروں، اور وہی مین سپورٹر ہیں اسرائیل کے، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اینٹی صہیونیت اصل میں اینٹی یہودیت ہی ہے. یعنی اب وہ یہ فرق بھی روا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پچھلی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا کہ بھئی صہیونیت اور چیز ہے اور یہودیت اور چیز ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اینڈ اٹ ہیز ریسسٹ اینڈ وائلنٹ آؤٹ کم سب کچھ، جبکہ یہودیت تو ایک مذہب ہے بھائی، الہامی مذہب ہے. اور اپنے دوسرے پروگرام میں ہم ڈگلس مرے کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اسی کے ذریعے سے بھی حال ہی میں تو نہیں، مطلب چند ماہ پہلے ایک ڈبیٹ ہوا تھا جس میں مہدی حسن اور ڈگلس مرے آمنے سامنے تھے. ایک پارٹیسپینٹ اور بھی تھے دونوں طرف میں، لیکن مین دونوں یہی تھے. وہ ڈبیٹ پہلا ڈبیٹ ہے جو مہدی حسن ہارا ہے ایکچولی ان کے. مجھے دیکھنا پڑے گی. تو وہ ڈبیٹ تھا اس پہ کہ اینٹی زائنزم از اینٹی سیمیٹزم. تو مہدی حسن ہیڈ ٹو کنونس پیپل، اس نے لوگوں کو اس چیز پہ باور کرانا تھا کہ بھائی نہیں، ہم یہود کے خلاف نہیں ہیں، ہم صہیونیت کے خلاف ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ تھا مخالف سمت کا کہ بھائی صہیونیت کے خلاف ہونا اصل میں یہودیت کے خلاف ہونا ہے، اور اس پر وہ ڈبیٹ جیت گئے. اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اس کو اگر ہم اپنے حساب سے ٹرانسلیٹ کریں، اس کا مطلب جہادی ہونا، جہاد کے خلاف ہونا، جو فارم ہے اس مسلمانوں کے خلاف ہونا ہے. مطلب یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ اپنی شدت پسند سوچ کو ایکویٹ کر رہی ہیں مین اسٹریم سے. ہاں یہی مین دفاع تھا اصل میں مہدی حسن کا. اور باقی ہم سارے لوگوں کے بھی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈیبیٹ دیکھنی چاہیے، لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک انتہا پسندانہ ایک فکر ہے اور ایک اصل مذہب ہے، ان دونوں کا آپ تقابل پلیز نہ کریں. یہ مسلمان بھی کہتے ہوتے ہیں نا. لیکن ان کا کہنا یہ تھا، اور وہ خیال بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. بیٹا زائنزم کیا ہے؟ زائنزم ہے ہی یہ کہ یہود کو فلسطین میں اپنی ایک ریاست بنانے کا حق حاصل ہے. یہی تو ہے نا زائنزم، اور کیا ہے؟ ہاں سیاسی عزم تو اس کا یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے خلاف ہے وہ تو پھر یہودی کے خلاف ہوا. اصل میں یہ تو پرابلم بھی بڑی پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. ایک اسٹیٹ ہے جس کو وہ ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے دان، یہ اچھا پریمبل ہے میرے خیال میں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھر اب ریگولر بیسس پہ اس پہ ایک ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس والی پوڈ کاسٹ کو ہم ایک ایسا عنوان دے دیں گے تو پھر ہم سیکوینشلی ساتھ چلاتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے، تاکہ یہ وقت کر دیں، بیانیہ کہہ دیں گے نا ہم اس کا، کہ اس طرح سے تاکہ اس کو لوگ پہچان سکیں علیحدہ سے عنوان سے. بالکل ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.